مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس سلسلے کے اندر نماز کے احکام سماعت کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سجدہ تلاوت کے بارے میں ضروری احکام سیکھے۔ آج کے اس سلسلے میں ہم مسافر کی نماز کے حوالے سے چند ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے اور جو سنیں گے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر اس کا گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر خوف ہو کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ فرمایا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم قصر کرو۔ اب تو لوگ حالت امن میں ہیں، امن کی حالت میں قصر نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر تصدق فرمایا ہے، اس کا صدقہ قبول کرو۔ صحیحین کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کر دی گئیں اور سفر کی نماز
اسی پہلے فرض پر چھوڑ دی گئی، 2 ہی رکعت رکھی گئی۔ ناظرین کرام، اس آیت سے اور حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام یہ ہے کہ نماز کے اندر اس پر قصر کو لازم کیا گیا ہے۔ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کے فرض کو 2 رکعت ادا کیا جائے گا۔ اب مسافر کہتے کسے ہیں؟ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 92 کلومیٹر جانے کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر ہو گیا ہو۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ 92 کلومیٹر یا اس کے آگے مجھے کسی جگہ جانا ہے۔ اب جیسے یہ شخص اپنی بستی سے، اپنے شہر سے باہر ہو جائے گا، مسافر ہو جائے گا۔ اگر کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، پہلے والے راستے سے جائے گا تو 90 کلومیٹر پورا ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اور اگر دوسرے راستے سے جائے گا تو 92 کلومیٹر سے کم ہے۔ تو اب یہ آدمی جس راستے سے جائے گا اس کا اعتبار ہے۔ نزدیک والے راستے سے جائے گا تو مسافر نہیں ہوگا، اگر دور والے راستے سے جائے گا، گھوم کر جائے گا تو وہ مسافر ہے۔ اگرچہ وہ راستہ چوائس کرنے میں اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی، تب بھی اگر یہ دور کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور 92 کلومیٹر والا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ مسافر ہو جائے گا۔ صرف سفر کی نیت سے مسافر نہیں ہوتا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہوگا جو بیان کیا گیا کہ اپنی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہوئی ہے اس آبادی سے بھی باہر ہو جائے۔ فنائے شہر سے جو گاؤں ملے ہوئے ہیں، شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے کہ شہر سے متصل کچھ دوری پر گاؤں ہے، فنائے شہر کے اندر گاؤں ہیں، تو ان گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ شہر سے باہر جیسے ہی ہو گیا، اگرچہ ابھی گاؤں کراس نہیں ہوا ہے، وہ مسافر ہو گیا۔ اسی طرح فنائے شہر یعنی شہر کے باہر جو جگہیں شہر کے کاموں کے لیے ہیں، جیسے قبرستان ہے، گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں شہر سے ملی ہوئی ہیں تو ان جگہوں سے بھی باہر ہو جانا ضروری ہے۔ اور اگر شہر اور فنائے شہر کے اندر فاصلہ ہے، بیچ میں گیپ ہے، تو پھر فنائے شہر سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی شہر کراس ہوگا یہ مسافر ہو جائے گا، اس وقت اگر یہ نماز پڑھے گا تو قصر کرے گا۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے یہ چلا ہے، جس شہر سے یہ چلا ہے، وہاں سے اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں 92 کلومیٹر کا سفر کروں گا، اور یہ سفر لگاتار ہونا چاہیے۔ اگر یہ 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا تو ہے، لیکن ارادہ اس طرح کا ہے کہ پہلے 50 کلومیٹر جاؤں گا، 50 کلومیٹر دور ایک آبادی میں رکوں گا، وہاں کچھ کام کر کے آگے پھر سفر کروں گا، پھر 50 کلومیٹر کا سفر کروں گا، پھر اس بستی میں کچھ کام کر کے آگے کا سفر کروں گا، اور پھر میں 60 کلومیٹر کا سفر کروں گا، تو فقہا فرماتے ہیں اس طرح اگر کوئی پوری دنیا بھی گھوم جائے تب بھی وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لگاتار 92 کلومیٹر کا ارادہ ایک وقت بھی نہیں کیا۔ یہ ٹکڑوں میں سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ ایک شہر پہنچا جو 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں اس کو کچھ کام ہے، وہاں اس نے اپنا کام کیا، پھر اگلے شہر پہنچا، وہ شہر بھی 92 کلومیٹر نہیں ہے، تو لگاتار اس کا سفر 92 کلومیٹر کا نہیں ہوا بلکہ ٹکڑوں میں اس کا سفر ہوا ہے، لہذا یہ شخص مسافر نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر ٹکڑوں میں سفر ہوا،
اس وجہ سے سفر ہوا کہ ڈائریکٹ اس کو کوئی گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ اب یہ 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے، 100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے پہلے کسی ایک بستی میں پہنچتا ہے جو 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے وہ دوسری گاڑی لیتا ہے اور دوسری گاڑی میں یہ آگے کا سفر کنٹینیو کرتا ہے۔ تو یہ سفر متصل کہلائے گا، یہ سفر ٹکڑوں میں نہیں کہلائے گا، چونکہ اس نے جو درمیان کے اندر 50 کلومیٹر پر کسی ایک شہر کے اندر جو یہ داخل ہوا ہے، یہ اپنے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آگے سفر کرنے کے لیے دوسری گاڑی کو یہ لے لے۔ ایک شخص جب مسافر ہو گیا تو مسافر پر واجب ہے کہ نماز کے اندر قصر کرے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 رکعتیں ہی پوری نماز ہے۔ اگر جان بوجھ کر 4 پڑھے گا اور 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کیا ہے، التحیات پڑھا، تو فرض تو ادا ہو گئے، پچھلی 2 رکعتیں بعد والی جو ایکسٹرا 2 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں وہ نفل ہو گئیں۔ لیکن چونکہ یہ انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ اب یہ شخص جان بوجھ کر سفر کے اندر قصر نہیں کرتا، 4 رکعت پوری پڑھ رہا ہے، تو یہ گنہگار ہوگا، مستحق نار ہوگا، کیونکہ یہ واجب کو ترک کر رہا ہے۔ لہذا اس پر ضروری ہے کہ یہ توبہ کرے اور سفر کے اندر قصر ہی پڑھے۔ سنتوں کے اندر قصر نہیں ہے، قصر صرف فرض کے اندر ہے کہ 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھنا ہے۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے، بلکہ سنتیں پوری پڑھی جائیں گی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سنتیں پڑھنا سفر کے اندر ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ خوف اور روا روی کی حالت میں ہے، حالت فرار میں ہے، یعنی بھی رستے میں چل رہا ہے، تب تو سنتیں معاف ہیں، سنت مؤکدہ بھی معاف ہیں، صرف فرض پڑھ کر اپنا سفر کنٹینیو کرے۔ لیکن اگر یہ امن کی حالت میں ہے، اگر یہ حالت قرار کے اندر ہے، ایک جگہ اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، اگرچہ سفر میں ہے، اگرچہ یہ مسافر ہے، لیکن کسی جگہ یہ رکا ہوا ہے 2-3 دن کے لیے، تو اب یہ چونکہ حالت قرار میں ہے، لہذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سنتوں کو پڑھے۔ ایک شخص جب مسافر ہوا تو یہ کب تک مسافر ہے، کب تک نماز قصر کرے گا؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے، اس وقت تک یہ قصر کرے گا، یا پھر یہ کسی ایسی آبادی میں پہنچ جائے اور اس آبادی میں یہ پورے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اسٹے کی، رکنے کی نیت کر لے۔ جب وہاں پر یہ پورے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے گا، اگرچہ یہ اس کا اپنا شہر نہیں ہے، سفر کر کے آیا ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن اس نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت وہاں ٹھہرنے کی کر لی، اب وہاں وہ مقیم ہو گیا، اب یہ نماز پوری پڑھے گا۔ اگر کسی شخص نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت تو کی، لیکن کسی ایک جگہ نہیں، 2 الگ الگ جگہوں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، کچھ یہاں ٹھہرے گا، کچھ وہاں ٹھہرے گا، اور وہ دونوں جگہیں الگ ہوں، مستقل ہوں، جیسے مکہ شریف ہے اور اس سے متصل پھر مینا شریف ہے۔ اب دونوں جگہ اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو یہ مقیم نہیں ہوگا، یہ مسافر ہی کہلائے گا، یہ مسافر کہلائے گا۔ اور جس نے اقامت کی نیت کی، جس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، لیکن اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ 15 دن ٹھہرے گا نہیں، تو یہ نیت صحیح ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی حج کرنے گیا اور یہ ذی الحجہ کے شروع کے اندر مکہ مکرمہ پہنچا، شروعات کے اندر،
جب یہ شروعات کے اندر مکہ مکرمہ پہنچا ہے، اب یہ اگر مکہ مکرمہ پہنچتے ہی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا نیت کرنا بیکار ہے، کیونکہ ابھی 1 ذی الحجہ کو پہنچا ہے، 2 ذی الحجہ کو یہ مکہ پہنچا ہے، ابھی کچھ دنوں کے بعد 6-7 دنوں کے بعد یہ مینا جائے گا حج کی ادائیگی کے لیے، پھر عرفات جائے گا۔ مکہ کے اندر اس کا قیام 15 دن نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر یہ 15 دن ٹھہرنے کی ابھی نیت کرتا ہے تو یہ نیت اس کی صحیح نہیں ہے۔ جب حج کا ارادہ ہے تو عرفات ضرور جائے گا، مینا ضرور جائے گا۔ جب وہاں جائے گا تو پھر 15 دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، جب حج مکمل کر کے مینا سے واپس جب آئے گا، اب اگر اس کو مکہ مکرمہ کے اندر 15 دن ٹھہرنا ہے تو یہ نیت کر سکتا ہے، اور اب اس کی نیت بھی صحیح ہوگی 15 دن رکنے کی، پھر یہ مقیم ہو جائے گا اور پھر یہ قصر نہیں کرے گا۔ قصر اور پوری نماز پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے۔ فرض کریں کسی شخص نے نماز نہیں پڑھی، ابھی وہ سفر میں ہے، نماز نہیں پڑھی، اپنے شہر پہنچنے والا ہے، نماز نہیں پڑھی، اور آخر وقت کے اندر وہ اب اپنے شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اپنے شہر میں آ گیا، اپنی آبادی میں آ گیا، اپنے وطن اصلی میں آ گیا، تب تو قصر نہیں ہے۔ آخر وقت میں یہاں پہنچا ہے تو پھر اس پر قصر نہیں ہے، اب یہ پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس نے اگر نماز یہ قضا بھی کر دی معاذ اللہ، تب بھی یہ اس کی قضا پوری 4 رکعت کرے گا، اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہوگی تو۔ اور اگر اس کا برعکس ہوا، کوئی آدمی اپنے شہر سے نکلا، اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، نکل گیا اور 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کے ارادے سے نکلا۔ اب یہ مسافر ہو گیا، جیسے ہی اپنی بستی سے باہر ہو گیا، اپنے شہر سے باہر آ گیا، مسافر ہو گیا۔ اب اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قصر پڑھے گا، اگرچہ شروع وقت کے اندر یہ اپنے شہر کے اندر تھا، اس وقت اس پر 4 رکعت نماز فرض تھی اگر یہ پڑھتا، لیکن چونکہ اب مسافر ہو گیا ہے، اس پر 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اور یہ نماز اگر معاذ اللہ اس نے قضا کر ڈالی تو آخر وقت کا اعتبار ہوگا۔ آخر وقت کے اندر چونکہ یہ مسافر ہے تو اس نماز کی قضا بھی یہ 2 رکعت ادا کرے گا، یہ نماز ظہر کی قضا 2 رکعت پڑھے گا۔ ناظرین کرام، وطن شریعت کی اصطلاح کے اندر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے وطن اصلی اور ایک ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی تو وہ جگہ ہے جہاں آدمی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے گھر کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، یا جہاں پر اس نے سکونت اختیار کر لی، جہاں پر یہ رکا ہوا ہے، جہاں یہ ٹھہر گیا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اب یہیں پر رہے گا، یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ بستی چھوڑ کر اب کہیں نہیں جائے گا، تو وہ بستی اور وہ شہر اس کے لیے وطن اصلی ہے، جہاں پر یہ پیدا ہوا، یا جہاں اس کے گھر کے لوگ رہتے ہیں، یا جہاں پر اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہیں رہوں گا، اب یہ بستی چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا، تو پھر اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر وہ مقیم ہو جاتا ہے، تو یہ بستی اور شہر اس کے لیے وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ مسافر نے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت کر لی ہو، وہ اس کا اپنا وطن نہیں ہے، بلکہ یہ سفر کر کے آیا ہے اور یہاں پر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، تو وہ وطن اقامت کہلاتا ہے۔ ایک آدمی ممبئی کے اندر جاب کرتا ہے، کام کاج کے حوالے سے وہاں پر رکا ہوا ہے، وطن اس کو نہیں بنایا ہے، اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں یہیں رہوں گا، بلکہ جاب ہے، نوکری ہے، نوکری کی وجہ سے وہاں پر رہتا ہے، یا اپنے کسی بزنس کی وجہ سے وہاں پر رہتا ہے۔ فیوچر کے اندر ہو سکتا ہے کہ اپنا بزنس کسی اور شہر میں لے جائے، نوکری کسی اور شہر میں ڈھونڈ لے، تو چونکہ اس کا ارادہ ممبئی کے اندر مستقل رہنے کا نہیں ہے،
اگرچہ وہاں پر وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ رکھتا ہے، لیکن اس کا ممبئی کے اندر قیام عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، مستقل نہیں ہے۔ لہذا یہ ممبئی اس کے لیے وطن اصلی نہیں ہے، کیونکہ جو جگہ انسان کی جائے ولادت نہ ہو، جس جگہ انسان کی پیدائش نہیں ہوئی، نہ اس نے وہاں پر شادی کی، نہ وہاں اس کا مستقل رہنے کا ارادہ ہے، تو وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں بنتی۔ اگرچہ وہاں عارضی طور پر رہتے رہتے کئی برس گزر جائیں، اگرچہ بیوی بچے بھی ساتھ میں رہتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں بنے گی۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص لکھنؤ کا ہے مگر ممبئی کے اندر جاب کرتا ہے، تو جب کبھی بھی یہ لکھنؤ سے ممبئی 15 دن سے کم دنوں کے لیے آئے گا تو ممبئی کے اندر یہ قصر کرے گا، مسافر کہلائے گا، اور جب اپنے شہر لکھنؤ جائے گا تو یہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ ممبئی کے اندر اس کا قیام عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، اگرچہ برسا برس ہو گئے اس کو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی پیدائش لکھنؤ کے اندر ہوئی، لیکن اس نے پھر وہاں پر رہنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اپنے بیوی بچوں سمیت مستقل طور پر ممبئی کے اندر شفٹ ہو گیا، اب یہاں ممبئی میں آ کر کسی اور جگہ جانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، اب یہیں رہنے کا ارادہ ہے، لیکن اس کی کچھ زمینیں لکھنؤ کے اندر بھی ہیں، کچھ اس کے رشتہ دار لکھنؤ کے اندر بھی ہیں، تو اس صورت کے اندر ایسا شخص جب کبھی لکھنؤ جائے گا تو وہاں پر وہ نماز قصر کرے گا، کیونکہ یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ یہاں پر اب نہیں رہوں گا، میں مستقل طور پر پرماننٹ میں اب ممبئی کے اندر شفٹ ہو گیا ہوں، میرا ارادہ اب لکھنؤ میں رہنے کا نہیں ہے۔ جب یہ مکمل طور پر وہاں پر رہنے کا ارادہ چھوڑ کر آ گیا ہے، اگرچہ زمینیں ہیں، اگرچہ رشتہ دار ہیں، لیکن اب لکھنؤ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہا، اب وہاں اگر جائے گا تو نماز قصر پڑے گا اگر 15 دن سے کم رکے گا۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق وطن اصلی اپنے مثل دوسرے وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وطن اصلی لکھنؤ تھا، لیکن اس نے چونکہ اس کی جگہ اس کو چھوڑ کر ممبئی کو اپنا وطن اصلی بنایا، تو پہلا والا وطن اس کا اصلی وطن اب نہیں رہا۔ اب چونکہ یہ لکھنؤ کے اندر سکونت کو ترک کر کے چھوڑ کر کے اپنے اہل و عیال سمیت ممبئی کے اندر شفٹ ہو چکا ہے، تو اب لکھنؤ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہا، لہذا جب کبھی یہ 15 دن سے کم کے لیے لکھنؤ جائے گا تو یہ نماز قصر کرے گا۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنے آبائی گاؤں سے، جو اس کا گاؤں ہے، آبا و اجداد کا گاؤں ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے 1000 میل دور اس نے ملازمت نوکری اختیار کی اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ وہیں پر وہ رہنے لگا۔ جب کسی کام سے اپنے گاؤں آتا ہے، اگر وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت کرے تو نماز قصر کرے گا یا پوری پڑھے گا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گاؤں سے یہ سکونت ترک کر کے گاؤں میں اس نے رہنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اب اس نے دوسری جگہ رہنا اختیار کیا، دوسرے شہر کو اپنا وطن بنایا اور اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا، تو اب وہ اس جگہ مقیم ہو گیا۔ گاؤں کے اندر مکان ہونا، رشتہ دار ہونا، اس کی وجہ سے اس کو وہاں کا باشندہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا ہے، گاؤں میں رہنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب جب کبھی یہ گاؤں میں آئے گا اور 15 دن رہنے کا ارادہ ہوگا تب تو یہ نماز پوری پڑھے گا، اور اگر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ گاؤں میں ہوگا تو یہ نماز قصر پڑھے گا، اور رستے کے اندر آتے جاتے بہرحال نماز قصر پڑے گا۔ جب رستے کے اندر ہوگا 1000 کلومیٹر 1000 میل کا اگر یہ سفر ہے تو گاؤں میں جا کر اگرچہ 15 دن رکنے کا ارادہ ہے مگر سفر کے اندر یہ نماز قصر پڑے گا،
گاؤں میں جا کر اگر 15 دن رکنے کا ارادہ ہوا تو پوری نماز پڑھے گا، 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہوا تو یہ نماز قصر پڑے گا۔ اسی طرح فتاوی خلیلیہ کے اندر ہے کہ اگر کسی کے الگ الگ جگہوں پر کچھ مکانات ہیں، زمینیں ہیں، اس کا کاروبار ہے، تو وطن اصلی وہ جگہ مانی جائے گی جہاں اس کے اہل و عیال رہتے ہوں۔ دوسری جگہوں پر اگر یہ 15 دن کی نیت سے جائے گا تو نماز پوری پڑے گا، اب وہ اس کا وطن اقامت ہے، اور اگر دوسری جگہوں پر 15 دن سے کم کی نیت کرے گا تو یہ قصر پڑے گا۔ ناظرین کرام، ہم سفر کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ عورت اگر شادی کر کے اپنے سسرال چلی جائے تو کیا جب وہ 15 دن سے کم وہاں پر رکے گی تو نماز قصر کرے گی یا نہیں؟ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ عورت اگر شادی کے بعد سسرال گئی اور یہیں پر رہنے سہنے لگی تو جو میکہ ہے، جو اس کے والد کا گھر ہے، جو اس کی ماں کا گھر ہے، وہ اس کے لیے اب وطن اصلی نہیں رہا۔ اس کی پیدائش وہیں ہوئی تھی، اپنے والد کے شہر میں، لیکن اب شادی کے بعد یہ سسرال رہنے لگی ہے تو اب وہ وطن اس کے لیے اصلی نہ رہا۔ اگر سسرال اس کا 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اب اگر کبھی یہ میکے آئے گی اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو نماز قصر پڑے گی، اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو نماز پوری پڑے گی۔ اور اگر اس نے میکے رہنا چھوڑا نہیں ہے، میکہ ہی اصلی وطن اس نے بنایا ہے، سسرال عارضی طور پر گئی ہے، تب اس صورت میں جب وہ میکے آئے گی تو اس کا سفر ختم ہو جائے گا، یہاں آ کر وہ نماز پوری پڑے گی۔ تو اس طرح ہر اسلامی بہن اپنے بارے میں غور کر لے، دیکھ لے کہ سسرال اس کا ٹھہرنا، اس کا رکنا عارضی طور پر ہے یا پرماننٹ ہے، اور پھر اپنے لیے نماز کے احکام بھی اسی کے مطابق معلوم کر لیں۔ یہ مسئلہ تو بیان کیا گیا کہ عورت کی شادی ہو گئی اور سسرال اس کا 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اب وہ سسرال کے اندر قصر کرے گی جب 15 دن سے کم رکے گی، یا اپنے گھر آ کر قصر کرے گی؟ اس کا حکم تو بیان کر دیا گیا۔ کسی شخص نے اب دوسرے شہر میں کسی عورت سے شادی کی تو اس جگہ وطن اصلی ہونے کے لیے شوہر کی وہاں پر مستقل رہائش ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بیوی کی وہیں پر مستقل رہائش ہو۔ کسی جگہ آدمی نے شادی کی، اب جس جگہ آدمی نے شادی کی ہے، مثال کے طور پر ممبئی کے ایک شخص نے کانپور کے اندر شادی کی، اب اگر اس کی زوجہ، اس کی بیوی کانپور کے اندر ہی رہتی ہے مستقل طور پر، تب تو یہ سمجھا جائے گا کہ شوہر کے گھر والے یہاں پر رہتے ہیں، اور اب اس کے لیے کانپور بھی وطن اصلی ہو جائے گا، کانپور میں آ کر وہ قصر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بیوی شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر ممبئی آ جائے، اب شوہر کے لیے کانپور وطن اصلی نہیں رہے گا، اور شادی کی جگہ شوہر کے لیے وطن اصلی ہونے کی صورت ہمارے علاقوں کے اندر بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شادی کے بعد دونوں کو ایک ساتھ ہی یا کم از کم ایک شہر میں رہنا پڑتا ہے، لہذا ہمارے یہاں پر شادی کی جگہ جہاں کسی آدمی نے شادی کی ہے، جس شہر میں کسی آدمی نے شادی کی ہے، وہ شہر اس کے لیے وطن اصلی ہو، ایسا بہت کم ہوگا، کیونکہ یہ اسی وقت میں ہوگا جبکہ اس کی زوجہ، اس کی بیوی اسی شہر میں رہتی ہو، جہاں اس نے شادی کی ہے بیوی اسی شہر میں رہتی ہو، تب تو شوہر کے لیے وہ شہر بھی وطن اصلی ہوگا جس شہر میں اس کی بیوی رہتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور شادی کے بعد عورت جنرلی اپنے شوہر ہی کے ساتھ رہتی ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے میکے ہی میں رہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو عورت کا میکہ شوہر کے لیے وطن اصلی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے اس سلسلے میں سفر سے متعلق
کچھ ضروری مسائل سماعت کیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بھی سفر کے حوالے سے چند ضروری مسائل سیکھیں گے اور اس کے علاوہ دیگر شرعی احکام بھی سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ